السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ اتوار کا دن ہے اور 19 جولائی سن ہے 2020۔ میں اسلام آباد میں ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بارش تھی۔ پورا جو اسلام آباد ہے کسی جگہ بارش ہے، کسی جگہ دھوپ ہے۔ میں اس وقت بالکل کلثوم ہاسپٹل کے پاس کھڑا ہوں اور آپ سے درخواست ہے، میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہاں پر وہ ایڈمٹ ہیں۔ میں بھی جب ابھی کووڈ کا شکار تھا تو اسی ہاسپٹل میں 16-17 دن گزار کے گیا ہوں۔ اب میرے والد صاحب ہیں، آپ لوگوں سے التجا ہے، درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ دعائیں جو ہیں وہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ بہت کچھ تبدیل کرتی ہیں۔ میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں، جتنا میں بیمار تھا، میں اس سے پہلے اپنے ویلاگ میں وہ تمام اپنے میرے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اور دعا جو ہے وہ یقیناً بہت کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ ظاہر ہے تقدیر بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ میری درخواست ہے کہ آپ میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت دے، ان کی مشکلیں آسان کرے۔ پولیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور عثمان بزدار کے حوالے سے بہت زیادہ میڈیا میں ہائپ کریٹ کی گئی کہ جی عثمان بزدار جا رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، عمران خان نے فیصلہ کر لیا۔ بڑے بڑے کالم نگار، جید کالم نگار، بڑے بڑے ٹاک شو ہوسٹ سب یہی کہہ رہے تھے کہ عثمان بزدار کے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اب وزیر اعظم لاہور جا رہے ہیں اور وہ گورنر سے بات کریں گے۔ گورنر کو ٹاسک دے دیا گیا ہے، کوئی علیم خان کا نام لے رہا تھا، اس میں کوئی چودھری پرویز الہی صاحب کا نام لے رہا تھا، یاور بخاری صاحب کا، وہ جو زلفی بخاری کو مکھن لگانے والے لوگ ہیں، انہوں نے وہ یاور بخاری کو چڑھایا۔ تو اور بڑے اچھا، پھر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب پاکستان میں یہ بات تو ہے نہیں کہ اگر آپ نے کوئی پریڈکشن کی ہے، آپ نے کوئی انالیسس کیا ہے اور وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کریں گے، کچھ اور کہانی پیش کریں گے۔ اب یہ کہانیاں ہو رہی ہیں جی کہ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ تبدیل ہو رہے ہیں جناب عثمان بزدار صاحب، اور عمران خان صاحب اسی لیے آئے تھے، لیکن بنی گالہ میں بس ایسی گیم ہوئی، آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک اور موقع دے دیتے ہیں عثمان بزدار کو۔ بالکل یہ بے شرمی اور ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے والی بات ہے۔ کوئی عثمان بزدار کا یہ کوئی آخری موقع نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان عثمان بزدار پر مکمل ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور شخص کو اگر میں نے یہاں پہ لگایا جس کا کوئی بڑا قد کاٹ ہوگا تو وہ یہاں پر ٹربل کریٹ کرے گا، وہ یہاں پر اپنے گروپ بنائے گا، وہ کسی کے ساتھ کچھ گیم کرے گا۔ عثمان بزدار جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ مکمل طور پر لائل ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ گورننس کے کچھ ایشوز ہیں، وہ وفاق میں بھی ہیں، صوبے میں بھی ہیں، لیکن ان کی وجہ کوئی عثمان بزدار نہیں ہے۔ وہ جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے کئی سالوں سے نون لیگ کی وہاں پر گورنمنٹ رہی ہے، جس طریقے سے جونیئر بیوروکریٹس کو مختلف جگہوں پر لگایا گیا اور پورے گروپ کریٹ ہوئے وہاں پر، یہ ایک بڑی وجہ ہے گورننس کے معاملات کی، اور عمران خان کو اس کا ادراک ہے۔ میں آج آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ جو بیوروکریسی میں جو گروپس ہیں وہ کیا ہیں۔ ابھی جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، کابینہ میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، تو وہ اسد کھوکھر صاحب تبدیل ہو گئے، اور اب 5 اور وزراء ہیں جن میں لنگڑیال صاحب ہیں، اجمل چیمہ صاحب ہیں، آصف نقئی صاحب ہیں، جن کے یہ ان میں شامل ہیں جن کے محکموں کے حوالے سے رپورٹ مانگ لی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو وزراء ہیں ان کے حوالے سے لاہور میں یہ کہانیاں گرم ہے کہ وہ بہت زیادہ مال بنا رہے ہیں۔ ایک صاحب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بتائیں آپ کو کس چیز کا ٹھیکہ چاہیے، اور لیکن ریٹ ان کا بڑا ہائی ہے۔ وہ اگر کروڑ روپے کا کام ہے تو بیچ میں سے 35 لاکھ روپے یا 40 لاکھ روپے مانگتے ہیں، تو لیکن کام وہ کروا رہے ہیں۔ 2 بیوروکریٹس کو بھی تبدیل کیا گیا، ایک تو کمشنر لاہور بلال لودھی صاحب، اور دوسرے ڈاکٹر شعیب صاحب جو سیکرٹری سروسز تھے، اس سے پہلے وہ سیکرٹری ٹو سی ایم بھی رہے ہیں۔ فیورٹ تھے وہ عثمان بزدار صاحب کے۔ جو بلال لودھی صاحب ہیں ان کو تو پہلے بھی ہٹایا گیا تھا،
اب عمران خان صاحب کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ تقریباً 16-17 ایجنسیز ہیں جن سے وہ رپورٹس مانگتے ہیں اور اپنے بھی دوستوں سے رپورٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب ان کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ بلال لودھی صاحب کمشنر لاہور، تو پرائم منسٹر نے فوری طور پر ان کا کہا کہ ان کو آپ تبدیل کریں، اور دوسرے جو تھے ڈاکٹر، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر شعیب، کیونکہ اچھا اب ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ یہ مال بناتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ سیکریٹریٹ گروپ کے ہیں، تو وہ جو ڈی ایم جی گروپ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ کے نام سے ہے، وہ تو یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ جو کی پوسٹنگز ہیں چیف منسٹر کی یا پنجاب میں، وہاں پر سیکریٹریٹ گروپ ہو یا کوئی اور گروپ کا آدمی آ جائے۔ تو ایک پوری کہانی بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو حضرات کو یہ کہا گیا کہ وہ رپورٹ کریں وفاق میں، ان کو او ایس ٹی بنا کے تو وفاقی حکومت میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا، اور عثمان بزدار صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہ آپ بھرپور انداز میں کام کریں۔ ایم این ایز کے ساتھ میٹنگ ہوئی لاہور میں، جس میں بہت واویلا کیا ایم این ایز نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ عثمان بزدار صاحب ایم این اے تو چھوڑیں، یہ تو سوائے چند وزیروں کے یا چند جو ان کے بڑے قریبی لوگ ہیں، اس کے علاوہ یہ کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتے، جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ان کی جو جائز شکایات ہیں آپ ان کو سنیں۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز خفا ہوں، ان کے جو معاملات ہیں آپ دیکھیں اور ان کو آپ حل کریں۔ شروع میں تو یہ بات ہوئی کہ لوور لیول پر کرپشن ہے، پرائم منسٹر نے ایگری کیا اس بات سے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل لوور لیول پر بڑی کرپشن ہے، لیکن ایک ایم این اے نے یہ کہا کہ جناب یہ صرف لوور لیول پر نہیں ہے، جو وزراء ہیں ان کے لیول پر بھی کرپشن ہے۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ہائر لیول پر بھی کرپشن کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور اس کا میں بندوبست کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس پر ہم قابو پائیں گے۔ اچھا اب تھوڑی سی جو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، جس انداز میں گروپنگ ہوئی ہے، اس میں سلمان اعظم صاحب سیکریٹری داخلہ تھے، وہ پھر ادھر چیف سیکریٹری پنجاب رہے اور بڑے پاورفل ان کو پرائم منسٹر لے کے آئے تھے، لیکن کچھ ایشوز ہوئے جس کی بنیاد پر انہوں نے آپٹ کیا دوبارہ وہ سیکریٹری انٹیریئر بنے، پھر انہوں نے ارلی وہاں سے ریٹائرمنٹ لی، اور اب وہ محتسب پنجاب کے طور پر آئے ہیں۔ بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں، اور اس وقت بھی جو بیوروکریٹس ہیں پنجاب کے، بھلے ان کے پاس عہدہ جو ہے وہ پنجاب کے محتسب کا ہے، لیکن ان کے پاس آنا جانا، کھانا پینا، بیٹھنا، بیوروکریسی جو ہے وہ سلمان اعظم صاحب ایک میگنٹ کی طرح ہیں، شخصیت ان کی بڑی زبردست ہے، اور دوستوں کے وہ دوست بتائے جاتے ہیں، کرپشن وہ کرتے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت احد چیمہ کی گرفتاری کے موقع پر شہباز شریف صاحب نے بند کیا تھا پورا سیکریٹریٹ اور سب سے ہڑتال کروائی تھی، تو اعظم سلمان صاحب تھے جنہوں نے اس ہڑتال کو توڑا، اور وہ جا کے اپنے آفس میں بیٹھے اور بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کیا، تو پاپولر بھی ہیں بیوروکریٹس میں۔ تو اب وہ بطور محتسب ان کی جو لاہور میں موجودگی ہے پنجاب کے محتسب، وہ بیسیکلی یعنی انہوں نے ابھی یہ جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں دو، بلال لودھی اور ڈاکٹر شعیب کی، تو یہ ایک طریقے سے یہ میسج ہے بیوروکریسی میں کہ سلمان اعظم صاحب از ویری مچ دیئر، اے پاورفل بیوروکریٹ ابھی بھی، اور اب ان کے پاس جو وہ کر رہے ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں، اور اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ آگے چیزیں آئیں گی جا کے۔ جو عثمان بزدار صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں، ان کا قلعہ مضبوط ہے، جیسے ضیاء الحق نے کہا تھا جب چودھری پرویز الہی صاحب نواز شریف کے خلاف انہوں نے تحریک عدم اعتماد موو کی تھی، تو اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا ضیاء الحق نے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا جی آپ بتائیے کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کا کیا موقف ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے، تو ابھی عثمان بزدار جو ہیں ان کا قلعہ بہت مضبوط ہے۔ جب تک عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، آج کی خبر یہ ہے
کہ عثمان بزدار صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہیں گے پنجاب کے، اور عمران خان مکمل ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور جہاں تک اس اعتماد کا تعلق ہے عثمان بزدار نے بھی کبھی عمران صاحب کو اس حوالے سے مایوس نہیں کیا، اور پنجاب کی جو صحیح صورتحال ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ بغیر لگائی لپٹی کے وہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ عمران خان صاحب کو پہنچتی ہے۔ اور یہ جو ساری کہانیاں تھیں، علیم خان آ رہے ہیں جی، چودھری پرویز الہی صاحب آ رہے ہیں، یاور بخاری صاحب آ رہے ہیں، یہ سب کہانیاں تھیں، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ لفافہ جرنلزم تھا، لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں کا ایجنڈا ہے، نیک نامی انہوں نے کمائی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا انالیسس غلط ہوا ہے تو دے شوڈ بی ایکسیپٹنگ دیٹ، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اب نئی توجیحات دینا کہ اب جی آخری چانس مل گیا ہے جی، یہ غلط بات ہے۔ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ بہت جلد کامران خان صاحب انٹرویو لیں گے دوبارہ عثمان بزدار صاحب کا، لیکن میں نے پچھلے ویڈیو لاگ میں بھی کہا تھا، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کنڈکٹ کامران خان صاحب کا تھا وہ ان کے شان شایان نہیں تھا، انہوں نے بہت لو بیلٹ پہ آ کے کھیلا۔ بھائی کوئی بھی سیاستدان کسی بھی وقت انٹرویو سے انکار کر سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ جی میرے پاس تو گیسٹ نہیں ہو سکتا کوئی، تو بھئی یہ تو آپ کی اپنی پور مینجمنٹ ہے، کوارڈینیشن آپ کی بڑی پور ہے، آپ بغیر پلاننگ کے آپ کام کرتے ہیں، تو یہ تو آپ نے اپنی جو انکیپیبلٹی ہے، جو آپ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ہاؤ یو رن دی افیئرز، اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ اس طرح سے شو مینیج کرتی ہے کہ اگر کوئی، تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ میرے پاس تو گیسٹ نہیں ہے تو اس لیے آپ ضرور آئیے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ جس طرح میں ایز این اینکر انکار کر سکتا ہوں کسی کو عین موقع پر کہ جی آپ کا انٹرویو نہیں کرتا، تو اسی طرح وہ جو کوئی پولیٹیشین ہے وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کروں گا انٹرویو، آپ کے پاس نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال اب اگلے ہفتے میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا کامران خان صاحب انٹرویو کریں گے، اب دیکھتے ہیں اس انٹرویو میں وہ کیا کرتے ہیں۔ دوسری جو ایک جو اور امپورٹنٹ جو بات ہے، یہ فنامنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بہت سارے وہ جرنلسٹ جو بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بھی بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں عثمان بزدار پر، بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں عمران خان پر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں چونڈیاں وڑ رہی ہیں۔ میں اگلے ویلاگ میں ان تمام لوگوں کا، کیونکہ بڑا تعلق ہے ان کا ہمارے اس محکمے سے، بڑی ان کے ساتھ بریفنگز میں بھی ہوتے ہیں، بڑی لائن لے کے بات کرتے ہیں، بڑے ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ اگلے ویلاگ میں اس پر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔